بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے استغفار کی فضیلت۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا، انہوں نے کہا حضرت بہت زیادہ پریشانی ہے، بارش نہیں آ رہی، آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، بارش اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائیں، مالی تنگی بہت زیادہ ہو گئی، پانی خشک ہو گیا، باغات خشک ہو گئے، ہماری عورتیں بانجھ ہو گئی۔ تو یہ سارے مسائل انہوں نے وقت کے نبی کے سامنے رکھے کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات رکھیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں ہمارے لیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ان کی بات کی، ہم کلام ہوئے، اللہ سے بات کی۔ تو ان کو کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہو کان غفارا، کہ اللہ سے تم کیا کرو، اللہ سے بخشش مانگو، استغفار کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا تمہارے اوپر موسلا دار بارش آئے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہاری مدد کریں گے مال کے ساتھ، وَبَنِينَ، بیٹوں کے ساتھ۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے بیٹے عطا نہیں کیے، بیٹیاں دی ہیں، تو فرمایا وہ کثرت سے استغفار کرے، اللہ رب العزت اس کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی کے مال میں برکت نہیں ہے تو فرمایا کثرت سے استغفار کرے، اللہ اس کے مال میں برکت دے گا۔ اگر کسی کی زمین بنجر پڑی ہے اور اس میں پانی نہیں ہے، فرمایا کثرت سے استغفار کرو، اللہ تمہاری زمین کو پانی سے سیراب کرے گا۔ یہ مت سوچو کہاں سے آئے گا، استغفار کرنا ہمارا کام ہے، دینا اللہ رب العزت کی ذات کا کام ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہیں باغات دے گا اور اللہ تمہیں نہریں دے گا۔ یہ آج کل معاشرے میں ہر آدمی پریشان ہے، بہت سارے لوگ پریشان ہیں گھریلو جھگڑے کی وجہ سے کہ ہمارے گھر میں جھگڑا بہت زیادہ رہتا ہے، سکون نہیں ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے جو آدمی کثرت سے استغفار کرے، اللہ رب العزت اس کے جھگڑوں کو ختم فرما دیں گے۔ اور بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، فرمایا کثرت سے استغفار کرو، اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، فرمایا اولاد کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار کرو، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، اولاد بھی نرینہ دے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، دکان کا کام کرتا ہے یا کسی جگہ پہ سیل مینی کا کام کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت نہیں ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت سے کثرت سے استغفار کرو۔ اب کثرت سے استغفار ہے کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ صبح بھی اس کی 3 تسبیحات پڑھی جائیں اور شام کو بھی 3 تسبیحات پڑھی جائیں۔ لوگ اصل میں صحیح استغفار کرتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کو استغفار کا فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ تو ایک تو جب ہم استغفار کریں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کا ہم نے حق دبا رکھا ہے ان کا حق ادا کریں، پھر آپ دیکھیے گا استغفار کا فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ بہن کا حق دبایا ہوا ہے، کسی بھائی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، اور استغفار ہم کری جا رہے ہیں، 1000 دفعہ کر لیا، 2000 دفعہ کر لیا، 10,000 دفعہ کر لیا، 20,000 دفعہ کر لیا، پھر کہتے ہیں حضرت فائدہ نہیں ہو رہا، استغفار تو کر رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ فرمایا استغفار کا فائدہ تب ہوگا جب مالی معاملات صاف ہوں اور نماز کی پابندی تکبیر اللہ کے ساتھ ہو۔ آپ 40 دن میں دیکھیں گے آپ کو استغفار کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو فرمایا کثرت سے استغفار کرے، اللہ اسے گھر عطا کرے گا۔ کسی کا کاروبار نہیں ہے، کثرت سے استغفار کرے، اللہ اسے کاروبار عطا کرے گا، رزق حلال دے گا۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ہر تنگی اور ہر پریشانی سے نکال دے، فرمایا وہ اللہ سے کثرت سے استغفار کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سنا آپ ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں قیامت والے دن کثرت سے استغفار کو پایا۔ تو پڑھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ صبح بھی 3 تسبیحات پڑھیں، شام کو بھی 3 تسبیحات پڑھیں، اور ایک تسبیح 100 مرتبہ یعنی کہ پوری کریں، پھر دوسری تسبیح، پھر اب پڑھنا کیا ہے، کون سا صیغہ استعمال کرنا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ لیں۔
استغفراللہ العظیم یہ بھی پڑھ لیں، استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ لیں، استغفراللہ اکیلا پڑھ لیں تو بھی چلے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔